حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 1 سال بعد جنگ احد میں، مسلمانوں اسلام کی جب دوسری جنگ ہوئی تھی جنگ احد، اس میں ہندا جو کہ یزید کی دادی ہیں وہ مسلمان ہو گئی تھی. بعد میں ہندا نے ایک غلام جن کو وحشی کہا جاتا تھا، ان کا نام وحشی تھا، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. وحشی کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر تم نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا، ان کو قتل کر دیتے ہو، ان کا جگر نکال کر لاتے ہو، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اب جنگ احد میں جب مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے تھے، اتنے گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ اس جنگ میں شہید کر دیے گئے. اس کے بعد ایک اور صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت رکھتے تھے، یعنی ان کی قد کاٹھی، ان کی چال ڈھال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوا کرتی تھی. تو کفار نے ان کو شہید کر دیا اور یہ خبر پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے. اب جب مسلمانوں نے یہ بات سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تمام صحابہ کرام، جن میں اکثر صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہم جنگ کس کے لیے کریں گے. تو وہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. وہاں پر صرف 12 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس میدان میں ڈٹے رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کو پتہ بھی نہیں تھا یہاں پر ہو کیا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے. حضرت مولا علی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی اور چند صحابہ کرام، جب ان کو یہ بات خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو حضرت مولا علی کہنے لگے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو اب ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بھی وہاں پر جنگ کرتے رہے، اتنی گھماسان کی جنگ کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. جب صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو تمام صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جو صحابہ کرام میدانی جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ تمام کے تمام واپس آ گئے. لیکن اس بھاگا دوڑی میں، میدان چھوڑنے میں، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ایک بات جنگ احد سے ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر 50 تیر انداز صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف صاف الفاظ میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ ہم جیتے یا ہارے، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، ہم زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں، یا ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، تم لوگ اپنی جگہ سے ہلنا مت جب تک میرا حکم تمہارے پاس نہ پہنچ جائے. لیکن پہلے جب مسلمان جیتنے لگے تھے تو ان صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، کافر بھاگنے لگے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو مسلمان جیت گئے ہیں، ہم اپنی جگہ چھوڑ دیں اور مال غنیمت کو لوٹنے لگے، یعنی مال غنیمت میں اپنا حصہ لینے لگے. یہ کہہ کر وہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہاں سے پہاڑی سے نیچے اتر آئے. وہ تمام صحابہ کرام، اس میں صرف جو ان کے سردار جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا وہ، اور 4 یا 5 صحابہ کرام وہاں پر باقی رہ گئے تھے. اب جب یہ معاملہ دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک بہترین کمانڈر تھے، اس وقت وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعینات کیے ہوئے صحابہ کرام احد پہاڑ سے نیچے اتر آئے ہیں، اب میدان خالی ہو گیا ہے، تو پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جنگ میں یعنی جنگ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. آپ سوچیں ذرا، اتنی بھاری تعداد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا. اس جنگ میں ہمیں ایک پیغام اور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر میرے حبیب کی نافرمانی کوئی کرے گا، اگر میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کرے گا تو اسے اس کی سزا ملے گی. روئے زمین پر سب سے زیادہ اچھے اور نیک لوگ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا تھا، وہ صحابہ کرام تھے. روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جماعت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اگر وہ بھی میرے حبیب کی نافرمانی کریں گے تو سزا ان کو بھی ملے گی. اب آپ سوچیں ذرا کہ جب ان لوگوں سے غلطی ہو گئی، صحابہ کرام سے حضور کی نافرمانی ہو گئی، ان کو سزا دی گئی، اب ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روز نافرمانیاں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں حکموں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان احکامات کو ہم نے بھلا دیا ہے. تو آپ سوچیں ذرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر وہاں سزا مل سکتی ہے تو آج ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم بھی اس سزا میں مبتلا ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے آگ کی بارش برسا دے، ایسا نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ آگ کی بارش ہو جائے یا طوفان آ جائے یا زمین پھٹ جائے
یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، اور وہ چیز آج ہم پر ہو چکی ہے کہ آج ہم مسلمانوں پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا، ایسا ظالم کہ ہم اس کے ظلم سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے بچنے کی راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم پر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے، یا تم پر عذاب نازل ہونے لگے، یا تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، تو اس وقت صرف ایک ہی راستہ ہے کہ استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا۔ یعنی اگر ہم اس مصیبت سے، اس مشکل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی آل کا وسیلہ دے کر ہم جب دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نہ ہماری نماز ہمیں کام دے گی، نہ ہماری تلاوت ہمارے کام آئے گی، نہ ہی ہمارا روزہ، نماز، حج، زکات کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ خارجی ایک قوم ہے، خارجی ایک قوم آج بھی دنیا میں موجود ہے، انہی خارجیوں نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ جس خارجی عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت مولا علی کو شہید کیا تھا، جب اس کو پکڑا گیا تو اس کو پکڑنے کے بعد میں یہ کہا گیا، 19 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی پر اس نے وار کیا تھا، اب اس کو قید کر لیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی اس کے ہاتھ کاٹ دو اور اس کی زبان کاٹ دو، 10 دن کے بعد اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا نہ کرو، مجھے مارنا ہے تو ابھی مار دو، لیکن میری زبان نہ کاٹو۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے، کیوں آج تمہیں اب خوف آنے لگا ہے؟ تم نے امیر المومنین کو قتل کرنے سے پہلے، ان کو شہید کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا؟ تو کہنے لگا کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ تم لوگ 10 دن بعد مجھے مارو گے، 10 دن بعد مجھے قتل کرو گے، اور 10 دن تک میں بغیر قرآن کی تلاوت کے کیسے رہوں گا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس نے کہا کہ میں ایک لمحہ بھی اللہ کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب آپ سوچیں، اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، جانتے ہو کہ اس روئے زمین پر سب سے بدترین شخص کون ہے؟ تو حضرت مولا علی علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹا تھا، ایک وہ شخص بدترین ہے، اور دوسرا وہ شخص جو تمہارے چہرے پر حملہ کرے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ وہ اس روئے زمین پر یہ دو سب سے بدترین شخص ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین کہہ دیا، لیکن وہ قرآن کو اتنا زیادہ پڑھنے والا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو نہ ہماری نماز ہمارے کام آئے گی، نہ ہماری قرآن کی تلاوت ہمارے کام آئے گی، نہ ہی ہماری کوئی عبادتیں ہمیں بچا پائیں گی۔ اس لیے ہمیں نبی سے بھی محبت کرنا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، اور نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے، تبھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ